الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا معه أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، اسلام ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، مسلمان ہیں، اسلام ہے تو کلمہ گو مسلمان ہے۔ اسلام نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا جب تک اس زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والا ایک فرد بھی موجود ہوگا، قیامت کی صبح نہیں آ سکتی۔ جس دن اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کی یاد نکل گئی، اللہ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ دنیا سے محبت بالکل بجا ہے، درست ہے، کر سکتے ہیں۔ دنیا کی محبت ہتھیلیوں میں رکھ سکتے ہیں، دنیا کی محبت جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کی محبت ہر جگہ ہو سکتی ہے، ہر جگہ دنیا کی محبت جائز، لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر حرام ہے۔ دل میں دنیا کی محبت نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت کو دل کے ارد گرد رکھنا، اندر مت لانا، ورنہ اللہ نکل جائے گا۔ مولانا خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، بت خانہ نہیں۔ بت خانہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بتوں کی تعداد بھی بہت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی رنگ رلیاں بھی بہت سی ہوتی ہیں۔ واحد اللہ کا گھر، قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا کہ دل کے اندر صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ میں دنیا میں رہوں، میرا مقصد، میرے جینے کا مقصد، میرا چلنا پھرنا، میرا اوڑھنا بچھونا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میری عبادت، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ میں دنیا کے لوگوں کا دل توڑ دوں لیکن اللہ کا فرمان ہرگز نہ توڑوں۔ آج ہم اپنی شادیوں میں دیکھتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم۔ ہمارے سارے رسم و رواج ہندوانہ ہیں، جس کا ہمارے شریعت سے دور کبھی تعلق نہیں ملتا، کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے فرمان کو توڑ کر بندوں کے فرمان کو اپناتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں یہ میرا چچا ہے ناراض ہو جائے گا، یہ میرا دوست ہے ناراض ہو جائے گا، یہ میرا خالو ہے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بس میں نے انہیں ناراض نہیں کرنا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود جب بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے 65 وزراء کو کہا کہ آؤ اور اس موتی کو توڑ دو۔ ایک ایک کرتا آیا اور سب نے کہا کہ سلطان اس موتی کو توڑنا تو محال ہے، مشکل ہے، کیونکہ اس وقت شاہی قلعے کے اندر اس موتی سے بڑھیا موتی اور کوئی نہیں ہے، لہذا ہم اس کے توڑنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ ہر ایک نے انکار کر دیا۔ کتنے وزراء تھے؟ 65۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا۔ ہر ایک بادشاہ کا ایک خاص وزیر ہوتا ہے۔ جب اسے بلایا تو کہا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اس موتی کو توڑ دو۔ تو ایاز نے فوراً پتھر اٹھایا اور توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد پورے ایوان شاہی میں آواز شور ہو گیا کہ ایاز نے بادشاہ کی موتی کو توڑ ڈالا۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز تم نے کیوں ایسا کیا؟ تمہارے مقابلے میں 65 وزراء ہیں، 65 وزراء نے انکار کر دیا توڑنے سے، اور میں نے تمہیں جیسے ہی کہا تم نے پتھر اٹھا کے توڑ دیا، آخر کیوں کیا؟ یہ تمام لوگ آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ تو ایاز کہنے لگا، اے معزز لوگوں سن لو، تمہاری نگاہوں میں اس موتی کی قیمت بہت زیادہ تھی، شاہی حکم کی قیمت نہیں تھی۔ حکم ہوا شاہی قلعے سے کہ موتی کو توڑ دو۔ میں نے موتی کو اس وجہ سے توڑا کہ موتی کو توڑنا آسان ہے، بادشاہ کا حکم توڑنا آسان نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ فرمایا کہ دنیا میں رہ کر دنیا والوں کے ساتھ اگر تمہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ دین، شریعت اور اللہ کے خلاف ایک کام ہو رہا ہو، اس فرمان کو توڑ دو، لیکن اپنے رب کے حکم کو مت توڑنا۔ سلطان محمود نے یہ سبق سکھایا کہ میں اپنے وزراء کو یہ بتلا دوں کہ دیکھو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں مال و دولت سے محبت ہے، ایاز کو دراصل محبت ہے تو مجھ سے ہے۔ یہ دنیا میں رہ کر اللہ کی محبت کو اپنانا ہے، اور ہم آج اس فانی دنیا کی رنگ رلیوں میں گھس کر ہم نے اللہ کو بلا لیا ہے، ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسے آئے گا کہ تم کچھ کہنا چاہو گی بھی تم کچھ نہیں کہہ پاؤ گے، سننا چاہو گے بھی تو کچھ نہیں سن پاؤ گے، چھونا چاہو گے بھی تو کچھ نہیں چھو سکتے۔ اپنے دل میں میں اللہ سے محبت کروں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دہلی کی جامع مسجد ہے، اس کے منبر پر بیٹھ گئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اچانک کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے شاہان مغلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت کے بادشاہ جو تھے
وہ آپ کو پہلے صفوں میں ملا کرتے تھے. عجب دور تھا. مسجدیں بادشاہوں کے سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی. فیصلے مسجدوں میں، جو حکم آتا مسجد میں ہوتا تھا. تو شاہان مغلیہ کو مخاطب کیے، کہا کہ اے شاہان مغلیہ، آج ولی اللہ دہلوی آپ سے مخاطب ہے، اور ولی اللہ کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے لیے جگہ ہے. بتاؤ اس وقت اس زمین پر اگر مجھ سے زیادہ مالدار اور رئیس ہے کوئی تو ہاتھ اٹھا کے دکھائے. تمام بادشاہ، تمام لوگوں کے ہاتھ نیچے تھے، کیونکہ ولی اللہ کے دل میں اور کچھ نہیں، اللہ تھا. اور جسے اللہ مل گیا، کائنات کی ہر شے اس کے قدموں میں آ گئی. آپ پہلے اللہ کے ہو کر دیکھیں، یہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. یہ دنیا، آپ دنیا میں رہو گے، مال و دولت آپ کے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ سارے مالدار آپ کے قدموں میں ہوں گے. بڑے بڑے سرمایہ دار آپ کے قدموں میں اس وقت نظر آئیں گے جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جب آپ کے دل میں صرف اللہ ہوگا، جب آپ کی محبت صرف للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، میرے اللہ کے لیے سونا، میرے اللہ کے لیے اٹھنا. صبح ابتدا کی اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، شام کی امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ. اے میرے اللہ، میں نے صبح کا آغاز تیرے پاک حمد و ثنا سے کی، اے اللہ میری شام تیرے حمد و ثنا سے ہے. جب یہ ہوگی، دنیا میں رہ کر اللہ کی محبت دل میں ہوگی، یاد رکھنا ساری طاقتیں دنیا کی آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گی. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت تھی، کتنے بڑے بڑے رئیس بادشاہ حضور کے قدموں میں گرے یا نہیں گرے؟ کیوں؟ میرے آقا کے دل میں صرف اللہ تھا، اللہ کی محبت تھی. جب تک انسان کے دل کے ارد گرد دنیا رہے گی تو بات چلے گی، لیکن جب اس دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی پھر انسان برباد ہے. میں نے پہلے کہا کہ دنیا کی محبت ہاتھوں میں رکھ لو، جیب میں رکھ لو، لیکن دل میں دنیا کی محبت کو جگہ دینا حرام ہے. دل صرف اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. اللہ سے تعلق بنائے، اللہ سے تعلق قائم کرے. میرا اللہ ہے. رات کی تنہائیوں میں اللہ ہو، رات کے اندھیرے میں اللہ ہو. آج ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں رہا. میری نظر دوسروں کے مال پر ہوتی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں کسی طرح دوسرے کو ذلیل کر لوں. ہاں، ہماری پوری زندگی منافقت سے بھری ہوئی ہے، ہماری پوری زندگی منافقت سے بھری ہوئی ہے. ہماری زندگی کے اندر اللہ نہیں، جھوٹ بسا ہوا ہے. اور اس زندگی میں جب تک اللہ ہوگا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اے لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بتائیے کیا ہوتی ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے میرے وجود کا ہر ایک ایک بال شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں آج اللہ کا نام اسی زبان سے لیتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آتا۔ میں نماز پڑھوں، مجھے مزہ نہیں مل رہا۔
میں قرآن کی تلاوت کروں، ایک صفحہ بڑی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، بند کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، چھوڑو۔ بتائیں کہ میں نے اپنے 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ اللہ کے لیے خالص کیا؟ کیا میں نے چند لمحوں کے لیے دنیا کو سائڈ پہ رکھ کر صرف اللہ کو کچھ وقت دیا؟ میری کون سی وہ رات ہے جو بغیر ذکر کے گزری ہے؟ کون سی رات ہے؟ ایسی کون سی رات ہے جس میں نے رو رو کے تہجد میں گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا؟ کوئی ایسی رات ہے؟ کیا میرے دل میں جو اللہ کے لیے مقام ہے، کیا یہ مقام ٹھیک ہے یا نہیں؟ کبھی سوچو۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت دل میں آ چکی ہے؟ حکیم الامت ہیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میاں یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت پیدا ہو گئی؟ میاں جب تم بالغ ہو جاتے ہو، کیا کوئی اور تمہیں آ کے کہتا ہے کہ میاں تم بالغ ہو گئے ہو؟ کوئی باہر کا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بالغ ہو چکے ہو، ایسے ہوتا ہے؟ شخص کہنے لگا نہیں۔ حکیم الامت کہنے لگے جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اب میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اور اللہ کی محبت کا اظہار، اللہ کی محبت کیسے پتہ چلے؟ نماز میں آپ کا دل لگے، قرآن کی تلاوت ہو، آپ کا دل بس کرنے سے بھی قاصر ہو اور پڑھو۔ 4 بندے ہیں، 4 اب تک 4 بندے، جن میں سے ایک تابعی ہیں، باقی 3 صحابی ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 1 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کیا ہے۔ سب سے پہلی شخصیت کون ہے؟ جی بول دو بھائی۔ یہ کبھی کبھی اللہ پاک موقع دے دیتا ہے کہ مجھے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے، نہیں معلوم۔ ابو بکر صدیق۔ دیکھو غلط بول دو لیکن بول دو تاکہ آپ کے دل سے غلطی اور یہ ڈر نکل جائے۔ کوئی کافر آپ سے پوچھ لے، کوئی بے دین آپ سے پوچھ لے دین کا ایک حصہ اور مجھے نہ آئے اس وقت، میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 1 رکعت کے اندر 1 رکعت میں قرآن ختم کرنے والی شخصیت کا نام حضرت سیدنا عثمان ذو النورین ہے، اور دوسری شخصیت حضرت جابر بن عبداللہ ہے، تیسری شخصیت عبداللہ ابن عمر ہے، اور چوتھی شخصیت امامنا و امامکم سیدنا امام الاعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے، میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو کیا ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی تو 1 رات کے اندر قرآن کو ختم کیا؟ ان کا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ قرآن ختم نہ ہو اور ہم اٹھ جائیں قرآن کو بند کر دیں۔ اشرف علی تھانوی حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہے؟
اللہ والوں کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ میں سو رہی ہوں، جب میرے بچے پیدا ہو جائے تو مجھے جگا دینا۔ تو ساس کہنے لگی بیٹی جب تیرے بچے پیدا ہوں گے ایسا شدید درد پیدا ہوگا کہ تو بھی جاگے گی اور پورے محلے والے کو اپنے شور سے جگا دے گی۔ تو بیٹھنے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، تو جب رات کو تہجد کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، آپ تو تہجد میں کھڑے ہوں گے، پورا محلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، آپ جہاں سے گزریں گے وہاں چرچا میرے اللہ کا ہوگا۔ کہا تھا نا کہ ایسا درد نکلے گا کہ تم بھی جاگ جاؤ گی اور پورے محلے کو جگا دو گی۔ فرمایا جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو خود بھی جاگ جاؤ گی اور علاقے والوں کو بھی جگا دو۔ اللہ کی محبت، ایسی محبت ہو کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کی عظمت ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرے، اپنے دلوں میں اللہ کو بنائے، اس دل میں صرف اللہ کے لیے جگہ ہے، باقی کسی کی جگہ نہیں۔ آج ہم مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ قاری، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی بس یہ لگے ہوئے مولانا روم روم روم، تو مولانا روم ویسے مولانا روم نہیں بنے تھے۔ جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ گئے اور ان سے کہا حضرت مجھے اپنے علم کا ذرا سا نور دے دیجئے، تو شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں میں تو خالی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شراب خانے میں بندہ شراب پی لے، شراب خانے میں بندہ شراب پی لے اور شراب پینے کے بعد وہ الائچی کا شربت بھی پی لے تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے شراب نہیں پی ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں جو اللہ کے لیے نشہ ہے، آپ کے دل میں جو نشہ ہے اللہ کے نام کا، میں آپ سے وہ مانگ رہا ہوں۔ تو فرمایا جب میں نے شمس الدین تبریزی کی صحبت اختیار کی، اللہ نے مجھے مولائے روم بنا دیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں، 5، ان 5 چیزوں کی آپ قدر کریں۔ اور ان کا بہت بڑا انداز ہے سمجھانے کا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے قلعے کے اندر 5 دریاؤں کا پانی بہتا ہوا آتا تھا۔ تو وزیر نے ایک دن کہا بادشاہ سلامت، کیوں نہ ہم اس قلعے کے اندر بڑے بڑے کنویں بنا دیں، یا ایک بہت بڑا کنواں بنا دیں، اس کے اندر ہم پانی کو محفوظ کریں گے، جمع کریں گے۔ کہیں سے کسی دشمن نے ان 5 دریاؤں کو بند کر دیا تو آپ اور آپ کا پورا شاہی خاندان پیاس سے مر جائے گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا میرے سامنے ملاؤں کی باتیں نہ کرو، میں بادشاہ ہوں، مولویوں کی باتیں میرے سامنے مت کرو۔ تو وزیر نے کہا کیسے الو کا پٹا ہے یہ، اسے پاگل دماغ کا بادشاہ ہے، میں اس کو صحیح بات کہہ رہا ہوں یہ سمجھ نہیں رہا۔ اللہ کی شان، دریا 5 دریاؤں کا پانی ایک دن دشمنوں نے روک دیا۔ اب کیا ہوا،
بادشاہ اور اس کا پورا خاندان اس پیاس اور پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے، اور ساتھ میں پورا شاہی خاندان کیا ہو گیا؟ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ 5 دریا کے رکنے سے کیا ہو گیا؟ پورا خاندان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہ انسان کے اندر بھی 5 دریا ہیں، جب تک بندہ ان 5 دریاؤں کا استعمال صحیح طریقے سے کرے گا، ان 5 دریاؤں کو محفوظ رکھے گا تو یہ کامیاب ہوگا، ورنہ اس کی مثال اس بادشاہ جیسی ہوگی۔ 5 دریا انسان کے اندر، پہلی چیز آنکھ کی دریا ہے۔ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اور اسی آنکھ سے سب سے پہلے گناہ کی لذت ملتی ہے۔ دوسری دریا وہ ہے کان کا دریا، جس سے ہم سنتے ہیں۔ تیسرا دریا ناک ہے، جس سے ہم سونگھتے ہیں۔ چوتھا زبان کی دریا ہے، جس سے ہم چکھتے ہیں۔ اگر کباب بنے ہوں، زبان پہ رکھ دو تو ذائقہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کوئی میٹھی چیز ہو، زبان پہ رکھ دو، ذائقہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ 5واں دریا جو ہے وہ ہے لمس کا، چھونا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ، یہ میرا بیٹا ہے۔ کتنے دریا ہو گئے؟ 5۔ اب سنیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 5 دریاؤں کا جب بند ہو جانا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کا تعلق اپنوں سے، دنیا والوں سے، سب سے کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند ہو گئی، آنکھ کا دریا جب بند ہوا، موت کے وقت بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، بعض بلکہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، آنکھ ہے لیکن بینائی نہیں ہے، اپنے کڑے ہیں پہچان نہیں سکتا، کان ہے، بیٹی چارپائی پر ہے، سرانے پر بیٹی بیٹی ہے، بیٹا بیٹا ہے، بیوی ہے، باپ ہے، سب بیٹے ہیں۔ آواز آتی ہے کہ میاں آپ میرے شوہر، میں آپ کی بیوی۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان اٹھ جائیے، میری طرف دیکھ لیجئے۔ بیٹی کہتی ہے ابا جی میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے کہا کرتی تھی کہ آپ میرے دل کی ٹھنڈک ہیں، آنکھوں کی رونق ہیں، آپ مجھے دیکھ لیجئے۔ لیکن افسوس اس وقت کان کا دریا بھی بند ہوتا ہے۔ ناک کا دریا بند، سونگھ نہیں سکتا۔ زبان، مردے کی زبان پر آپ کڑھائیاں ڈال دو، شہد رکھ دو، نمک ڈال دو، چکھنے کی صلاحیت اب اس کے اندر باقی نہیں رہی۔ بیٹا ہے، ہاتھ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دے، باپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے بیٹے نے میرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ان 5 دریاؤں کے بند ہونے سے قبل اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ جس دن یہ 5 دریا بند ہو گئے، آپ کا دل بھی چاہے گا کہ میں کسی کو دیکھ لوں، نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کسی کی بات سن لوں، سن نہیں سکتے۔ کسی خوشبو کو سونگھ لوں، سونگھ نہیں سکتے۔ کسی سے کلام کر لوں، کوئی چیز چھک لوں، نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ لمس کرنا، پیر ہیں چل نہیں سکتا، ہاتھ ہے چھو نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا۔ دریا ہیں لیکن بند ہو چکے ہیں۔ ان دریاؤں کے بند ہونے سے قبل ہی میرے عزیزو
اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو قبل اس کے کہ آ جائے موت کا فرشتہ۔ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو اب یہاں خاموش کر گئی۔ میری پلاننگ تھی میں بنگلے بناؤں گا، میری پلاننگ تھی سوسائٹیاں آباد کروں گا، میں بچوں کی شادیاں اس طرح کرواؤں گا، اسرائیل آیا سب کچھ ختم۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔